اس لیے دنیا میں حق پہچاننا ہے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کی عبادت کا حق ہے کہ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے. جان مال کو حکموں پر لگانا ہے. مالی عبادتیں، جانی عبادتیں یہ اللہ نے فرض کی ہے کہ یہ پوری پوری ادا ہو جاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی دعوت دیتے تھے، نمازوں کی، زکاتوں کی، روزوں کی، حجوں کی. یہ اللہ کا حق ہے. اسے سیکھ کر اور یاد کر کے یہ عبادتیں ادا کی جائے گی. یہ اللہ کا حق ہے سب سے پہلے. معاذ ابن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ میں کیا جانوں، اللہ رسول بتائیں گے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ پہلا حق ہے کہ مسلمانوں کے مال، مسلمانوں کی جانیں سب سے پہلے اللہ پر لگے، اس کی عبادت پر، اس کے کلمے کو پھیلانے پر. یہ اللہ کا حق ہے کہ عبادت جب زندہ ہوگی جب اس کا کلمہ بلند ہوگا. یہ کلمے کے ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کلمے کے ارکان ہیں. اگر کلمہ بلند ہوا، دین بلند ہوا تو ارکان زندہ ہو جائیں گے، اور دین بلند نہیں ہوا تو ارکان مٹ جائیں گے. ہاں، امت میں جہالت پھیل جائے گی. یہ برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت میں پھر وہ پتہ چلے گا ایسے بھائی ملیں گے ہمارے، برسوں نماز نہیں پڑھی ہے، برسوں قرآن نہیں پڑھا. ہمارا ایک ملنے والا تھا، انتقال کر گیا. زمیندار آدمی، اپنی زمینوں میں مست ہے. تبلیغ والے جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے تو ان پر خفا ہوتے تھے کہ یہاں روزانہ آتے ہو، رہبر کو دھمکاوے، یہاں لوگوں کو لاتا ہے. وہ زمانے کے ساتھی بھی بہت پکے ہوتے تھے کہ کوئی دھمکاوے، کوئی کچھ کہے، اپنا کام کریں گے چھوٹا بنا کر. کیسا بنا کر؟ چھوٹا بنا کر کہ اللہ کے بندہ ہوں، اللہ کا کام کرتا ہوں. یوں وہ یہی اللہ کو پسند ہے، چھوٹا بن کے کام کرے. یہ نہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، تاجدار ہوں. مولانا انعام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے ہیں چھوٹے بن کے کام کرو. چھوٹوں پر ہاتھ شفقت کا رکھا جاتا ہے. آدمی چھوٹا بچہ تو اس پر ہر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا. کیوں؟ وہ چھوٹا ہے. جو جھکتا ہے وہی پسند کیا جاتا ہے، جھکاؤ پسند ہے. تو رہبر لے جاتے تھے اور وہ اپنے مست ہیں، مالدار ہے، زمیندار ہے. اللہ کی شان. ایک دفعہ، دو دفعہ، جب بار بار لے کر جاویں تو ایک دفعہ جھنجلا کر کہا چلو، پیچھا نہیں چھوڑتے، چلو چلتا ہوں. تو گرمی کا زمانہ تھا، کرتا لٹکا رکھا تھا، کرتا کندھے پر ڈالا اور مسجد کے جماعت کے ساتھ مسجد چلا گیا. بس پہنچ گیا کہ بھائی پہنچ گیا، اب پہنچ گیا. اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. مجھے کہنے لگے کہ 30 برس سے میں نے، جب بچہ تھا جب میں نے قرآن پڑھا تھا، 30 برس میں نے قرآن نہیں پڑھا. یہ خود ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. پھر تو تعلق ہو گیا کہ 30 برس ایسے گزرے ہیں کہ قرآن شریف کو دیکھا ہی نہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے کتاب اتری ہے انہوں نے اسے بائیکاٹ کر رکھا ہے. 30 سال ہو گئے. کہ پھر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں نا، جب وہ اڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. صحیح پر اڑ جاویں تو صحیح پر، غلط پر اڑے تو غلط پر. تو اب غلط پر تھے، اب صحیح پر آیا تو کہ بس اب میں اڑ گیا. اب روزانہ قرآن پڑھنے کی محنت کرتا ہوں. وہ چلتا نہیں ہے. قرآن شریف نکل جاتا ہے سینوں میں سے. حدیثوں میں ہے کہ قرآن کی نگرانی کرو ورنہ سینے میں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اونٹ جنگل میں بھاگ جاتا ہے، پھر ہاتھ نہیں آئے گا. ہدایت دی مسلمانوں کو کہ قرآن کی حفاظت کرے. کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں نے شروع کی تو اب مجھے قابو ہو گیا. مجھے کہنے لگے روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، ہر مہینے میں 2 ختم ہوتے ہیں.
پھر اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، پھر بیٹے کو عالم بنایا. ہاں اپنی نگرانی میں ان کو سبق یاد کراتے تھے، سبق میں یاد کراؤں گا اور حافظ صاحب کو سنانا. تو ایسے برس گزر جاتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ نماز نہیں ملتی، تلاوت نہیں ملتی. ہاں کیوں؟ جہالت میں کھو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا حق پہلا، اللہ کا حق پہلا کہ اللہ کی عبادت کا حق ہے، اور جان مال کے اس لیے دی ہے اللہ نے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے. اس کے کلمے کو پھیلانے پر سب سے زیادہ جان مال لگے. یہ مسلمان کی جان مال کا پہلا حق ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان مال لگاوے، تاکہ کلمہ بلند ہوگا تو ارکان زندہ ہوں گے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے علم یہ لوگوں میں آئے گا. نہیں تو علم کے بغیر عبادت کیسے صحیح ہوگی؟ اس لیے مسلمان کے مال میں سب سے پہلا حق اللہ کے کلمے کو پھیلانا. یہ صحیح ترتیب ہے کہ مسلمانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ دین کے لیے دیا گیا ہے. جیسے میں نے کہا نہیں، فوجوں کو، پولیسوں کو جو سامان دیا جاتا ہے وہ ملک کے لیے دیا جاتا ہے، ان کی ذاتی کام کے لیے نہیں دیا جاتا. ان کے ذاتی کام کے ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ورنہ یہ سارا سامان وہ ملک کے حقوق کے لیے دیے کہ ان کے ذمے حقوق ہیں. فوج کے ذمے خارجی، پولیس کے ذمے داخلی. ایسے ہی امت کو اور ایمان والوں کو جو مال ملا ہے، جو صلاحیتیں ملی ہیں، اور جو طاقتیں ملی ہیں، وہ اللہ کے کلمے کے لیے ملی ہے. یہ پہلا حق ہے کہ اپنی جان مال سے اپنے کلمے کو پانی پہنچاؤ، اپنے دین کو پانی پہنچاؤ. یہ تقاضا ہے اللہ کا، تاکہ کلمہ بلند ہو، ارکان اسلام زندہ ہو، زمین پر اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے حقوق ادا ہو. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگ جب اللہ پر جڑیں گے تو آپس میں جڑیں گے، اللہ پر ہی نہیں جڑے تو آپس میں بھی نہیں جڑیں گے. ان کی زندگی میں خلفشار ہوگا، کیوں کہ اللہ پر ہی نہیں جڑے ہیں. اللہ پر جڑیں گے تو اللہ انہیں آپس کے جوڑ کی بات کرے گا کہ تمہیں ایسا رہنا ہے. جب اللہ ہی سے تعلق نہیں ہے تو ان کے آپس کے تعلقات بھی اپنے اغراض پر ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے ناراض ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، اپنی غرضوں کی وجہ سے حسد کریں گے، ہاں فخر کریں گے. یہ ہوگا. اور اللہ پر جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں حق شناسی کی تاکید کرے گا کہ حق پہچانو. اس لیے کلمے کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے کہ لوگ اللہ پر جڑیں. دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. یہاں ذمہ داری ڈالی جائے گی اور قبر میں اس ذمہ داری کا سوال ہوگا. موت تک ذمہ داریاں ہیں. جب قبر میں اترے گا تو پوچھیں گے ماں دین ہوگا، آپ کا دین کیا ہے بتاؤ، کیونکہ دین کی ذمہ داری کے لیے زندہ رکھا تھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم حکم ماننے والے ہو، مانتے مانتے مر جاؤ. یہ ذمہ داری بتائیے. تو اس لیے مسلمانوں کا مال جان کہ سب سے پہلے اللہ کے کلمے کے لیے ہو. وہ یہ بڑی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے اسباب اللہ کے کلمے پر، اس کے دین پر لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکتیں ان کے اسباب میں دے گا. ہاں اللہ کے دین میں برکتیں ہیں، اللہ کے حکموں میں برکتیں ہیں، بدلہ بھی ہے، برکت بھی ہے، دونوں ہے. بدلہ بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی. لیکن کب؟ کہ جب اپنے اسباب کو یہ اللہ پر اور اس کے حکموں پر لگاوے. پھر ان کے اسباب میں برکت دی جائے گی. ان کے اسباب سے ان کی آخرت بھی بنے گی، ان کی دنیا بھی بنے گی. اور یہ اپنے اسباب کو حکموں پر نہیں لگائیں گے، اسراف پر لگائیں گے تو ان کی برکتیں اللہ چھین لیتے ہیں. یہ لکھا ہے کتابوں میں. مال تو بڑھے گا لیکن برکت نہیں ہوگی. ہاں اس لیے جتنا مال بڑھے گا یہ پھنسے گا. اس کی فکر، اس کا ذہن سب اسی میں. اللہ، آخرت، قبر، قیامت سب بھول جائے گا. یہی مال کا دھوکہ ہے. مال کا دھوکہ کیا؟ یہی کہ اللہ کو، آخرت کو، قبر کو، قیامت کو یہ بھول جاوے. اس کو غرور کہتے ہیں کہ یہ غرور ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، کہ دھوکہ یہ دھوکہ کہ جو اصلی چیز آنے والی ہے اسی کو بھول گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور دیتے بھی بہت ہیں. ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں.
ہاں ناراض ہو کر بہت دیتے ہیں، وہ سمجھا بہت آ رہا ہے کہ نہیں یہ گرفتار کرے گا، اس کی بہتات پکڑ لائے گی. پھر جب آگے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ کرتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتا ہے، دنیا بنی نہیں، دنیا رہی نہیں، آخرت بنی نہیں، تو مایوسی کی حالت ہوگی، نا امید ہے، سب سلسلے کٹ گئے، ناراض ہو کر دیا ہے، برکت نہیں ہوتی. اور راضی ہو کر دیں گے کہ برکتوں کے ساتھ دیں گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ مال اسباب نہیں چھینیں گے، حکومت و لائسنس چھین لے گی، وہ فلاں چیز چھین لے گی، یہ کرتے ہیں نا. اور اللہ دکان نہیں چھینے گا، مال نہیں چھینے گا، رکھے گا، اس کی برکت چھین لیں گے، بے برکتی سے گندہ پھنس جائے گا، حق بھی نہیں ادا کرے گا، اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا. اس لیے مسلمانوں کے جان مال میں پہلا حق اللہ کا، اللہ کے کلمے کو پھیلانا تاکہ ارکان اسلام زندہ ہو جائیں. سب سے بڑا حق یہی ہے. نصرت کہتے ہیں اس کو. دو چیزیں واجب ہے، استقامت اور نصرت. اپنے کام میں استقامت پیدا کرنا، پابند ہونا. استقامت کا مطلب یہ پابند، دین کے کاموں کا پابند. جیسے ملازم ملازمت کا پابند ہے، اپنے وظیفے کا پابند ہے، ایسے مسلمان کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے نبی آپ استقامت اور پابندی سے رہیے، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی. تو جتنے نبی پر ایمان لانے والے سب نبی کے ساتھ پابند. اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کو پابند بنایا، ایک ایک حکم زندگی پابندی کے ساتھ. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، محنت کریں گے تو پابند ہونے کی استعداد پیدا ہوگی. استقامت کی استعداد پیدا ہوتی ہے نکلنے سے، پھر پابند ہو جائیں گے. ایک ساتھی ہمارا اب تو بوڑھا ہو گیا ہے کہ راجا 30 برس ہو گئے، کبھی مہینے کے 3 دن ناگا نہیں ہوئے. 12 برس ہوئے کہ کبھی ہمارا گشت فوت نہیں ہوا. پہلے تاریخ میں پڑھتے تھے ہم، سعید بن مسیب فرماتے تھے، سعید بن مسیب کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچاؤں. 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام کے سوا کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو. امام کی پیٹھ دیکھی پہلے سب میں، کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. 20 سال ہو گئے، سالوں کی بات ہے. اسی سے تاریخ بنتی ہے، اسی سے سوانح بنتی ہے. کیوں کہ عمل مسلسل ہو رہا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے سعد ابن ابی وقاص سے، سعد ابن وقاص قادسیہ کی مہم پر جا رہے تھے، 10,000 مجاہدین ان کے ساتھ. فرمایا یہ پورا مجمع تیرے ساتھ ہے، 10,000 آدمی ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کیا کرنا؟ یہ خیر کے کاموں کے عادی بنے ہیں. یہ نہیں کہ آزاد ہو جائیں ہم تو دعوت والے ہیں، یہ والے ہیں اور کچھ نہیں. یہ دھوکہ ہے. تو فرماتے تھے یہ تیرے ساتھ جا رہے ہیں، جان مال لگانے والے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. کہ اللہ کا راستہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے ہے. ہم محنت کے بھی عادی ہیں، ہم عبادت کے بھی عادی ہیں، ذکر کے بھی عادی ہیں، خدمت کے بھی عادی ہیں. کیوں کہ جب 4 مہینے لگیں گے تو عادی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. بعض جماعت نماز پڑھنے کے عادی ہیں، خدمت کرنے کے عادی ہیں، دوسروں کو راحت پہنچانے کے عادی ہیں. یہی تو اسلامی اعمال، اسلامی اخلاق ہیں. کہ تفریح کے اوقات تفریح کے لیے نہیں ہے، شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ تو عادی بننے کے لیے ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. دین پہلے عادت میں آئے گا اور پھر عبادت بنے گا. عادت میں نہیں ہے تو عبادت میں کہاں سے ہوگا؟ چھوٹے بچے سے نماز پڑھواتی ہے شریعت، 7 برس کے بچے سے نماز پڑھواؤ. تو حدیث میں ہے کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جامع، انہیں کہنا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو.
تو 7 برس سے نماز پہ لگایا تو نماز کا عادی ہو گیا. اب جوان ہوگا، بالغ ہوگا، اس کو شعور آئے گا تو اب عادت والا اب وہ نماز عبادت سے پڑھے گا کہ اللہ کا حکم ہے. یہ فرمایا کہ دین عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. اور عادت ہی نہیں ہے تو بچپن سے نماز پڑھنے کی تو جوانی میں تو اور مشکل ہو جائے گی. لوگ شکایت کرتے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے. مکہ معظمہ میں ہمارے ایک ساتھی مجھے شکایت کر رہے تھے کہ بیٹا 18 سال کا ہے نماز نہیں پڑھتا مکے میں. وہ یہی ہے کہ عادت میں بات آئی نہیں ہے تو پھر جوانی کی خواہش ہے، جوانی کا شوق، یہ تو اور بھی اور آگے لے جاتا ہے. شباب و جنون. تو اب اس کو نماز اور مشکل ہو گئی. اس کی نیند بھی کہہ رہی ہے، جوانی کی نیند کہہ رہی، تو اس کو نماز اور مشکل ہوگی. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھا کہ دین پہلے عادت میں آئے گا پھر عبادت میں پلٹے گا. اس لیے ہر کام کو روز کرو تاکہ وہ عادت بنے پھر عبادت ہو جائے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص پہلے نہیں ہوتا، وہ تو آدمی پابند ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دیں گے. یہ میرا بندہ ہے روز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب اس کو عطا کرتے ہیں. وہ اخلاص جب اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کرے گا تو فرمایا عمل میں لگے رہو کہ اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا، وہ تو عمل سے لگاؤ ہو جاتا ہے، پھر بڑھتی رہتی ہے. جیسے پھل، کسی درخت کا پھل، آم کا پھل آم پر آتا درخت پر آتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، مزہ بھی صحیح نہیں ہے، رنگ بھی صحیح نہیں ہے، سائز بھی صحیح نہیں ہے، لیکن وہ لٹک رہا ہے، ٹوٹا نہیں ہے، لگا رہا تو پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، خوش رنگ ہو جاتا ہے، پھر اندر سے بدلتا ہے، پھر خوشبو آتی ہے، سائز بھی اچھی ہو گئی، رنگ بھی اچھا ہو گیا، خوشبو آتی ہے، میٹھی میٹھی، لوگ سونگھ کر کے لیں گے اور ملکوں میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ ملکوں میں کہ یہ وہ کوالٹی ہے جو باہر جائے گی. کیوں کہ اعلیٰ درجے کی ہے، ہائی کوالٹی، اسے باہر بھیجتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی زندگی کو اچھی کوالٹی بنائیے کہ اللہ ملکوں میں کام لیں گے، دنیا میں کام لیں گے. جیسے اچھی چیز باہر جاتی ہے، تاجر خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اس کے سودے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی بنانے کی بات ہے. تو حضرت فرماتے ہیں لگے رہو، پھر کہ اخلاص بھی آتا رہے گا، تقویٰ بھی آتا رہے گا، اچھی صحبت، اچھا مال، اچھا ماحول، اچھی محنت، یہ سب ضروری ہے. صحبت بھی ضروری ہے کہ نیکوں کی صحبت، نیک ماحول، نیک اچھی محنت، یہ مجموعہ ہے. صحابہ کو محنت بھی ملی، صحبت بھی ملی، اور اپنی محنت بھی ہوئی، ماحول بھی ملا. دین کی دعوت یہ کس طریقے چلانی ہے؟ اچھوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت، علماء کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، ان سے فائدہ اٹھانا. ہاں، اپنی دنیا الگ نہیں بنانی ہے کہ ہم تبلیغ والے اور یہ مدرسے والے، یہ غلط بات ہے. دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں دنیا میں وہ سب دین کے لیے ہو رہے ہیں. علم بھی دین کے لیے، ذکر بھی دین کے لیے، دعوت بھی دین کے لیے، رفاہی خدمتیں وہ بھی دین کے لیے. ہمارا ذہن وسیع ہو کہ اللہ کے ہاں سب کا درجہ ہے، سب دین کے لیے کر رہے ہیں. اپنے بارے میں داعی بنو، مدعی نہ بنو. مدعی ہمارا ہی کام ہے، ہمارا ہی کام ہے، ہمارا ہی کام ہے، یہ مدعی ہے. اس کے دل میں دوسروں کی جگہ نہیں ہے. انزل الناس منازلہم، حدیث شریف میں ہے، ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو. ہاں، یہ انصاف کی بات ہے. کیوں کہ وہ بھی ایک کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ سب حق ہے، حق میں تعاون ہے، حق میں تناؤ نہیں ہوتا، حق میں تناؤ نہیں ہوتا، حق میں تعاون ہوتا ہے. یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے کہ پھر معاون بنو، معاون بنو.
ادھر سے معاملت ہوگی، ادھر سے وہ آپ کی معاملت کریں گے، ہم ان کی معاملت کریں گے. یہ نہیں کہ ہم ان کو اپنا مخالف قرار دیں. یہ نہیں، مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے. رفیق بن کے کام کرو، فریق بن کے کام مت کرو. یہ بزرگ کہتے ہیں رفیق بنو، فریق مت بنو. امت کے کام کرنے والوں کو اپنا فریق مت سمجھو، ان کو احسان سمجھو ان کا کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. حضور نے مہاجرین کو یہ سکھایا تھا. مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ انصار کی بہت قربانیاں ہیں، آدمی ان کے زیادہ شہید ہوتے ہیں، خدمت بھی وہ زیادہ کرتے ہیں، مال بھی وہ زیادہ لگاتے ہیں، نصرت بھی وہ زیادہ کرتے ہیں، تو سارا ثواب تو ان کو ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ وہاں تو ثواب کی فکر تھی، ان کو حسد نہیں تھا، تحقیر نہیں تھی. ہاں تو ہمارے اندر نفسانیت ہے، اس لیے تحقیر کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں. ان کو تو آخرت کی فکر تھی کہ وہ آخرت میں ان کو درجے ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی وہ چیزیں مل سکتی ہے جو ان کو ملتی. یہ وہ کیسے؟ فرمایا تم ان کی قدر کرو. کس کی؟ انصار کی. کہ انصار کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو اور ان کے لیے دعا مانگو. انصار کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعا مانگو، تو تمہیں بھی اللہ وہ دے گا جو ان کو دے گا. تو ہم کو تو یہ سکھایا ہے کہ جو دین کے دوسرے کام کر رہے ہیں، علم کے، ذکر کے، رفاعی خدمتوں کے، ہم ان کے لیے دعا مانگیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے یہ کر رہے ہیں، نہیں تو ہمیں وہ کرنا پڑتا. ہاں میں ساؤتھ افریقہ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تو ساؤتھ افریقہ ایک ایسا ملک ہے جیسے ایک پھلدار باغ ہوتا ہے. کیوں کہ وہاں کے لوگ مالدار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں. ساؤتھ کے لوگ مالدار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں. میں نے کہا تمہارا ملک اور تمہاری حالت اللہ نے ایک پھلدار باغ کی طرح بنا رکھی ہے. ہمارے ساتھی ہیں، برسوں سے ان کا تعلق ہے ہمارا. تمہیں کیسے رہنا چاہیے؟ تمہیں اب جو ہمارا پھلدار باغ ہے تو لوگ آئیں گے. تو میں نے کہا تمہارے پاس جماعت والے بھی آئیں گے، جمعیت والے بھی آئیں گے، خانقاہ والے بھی آئیں گے، مدرسے والے بھی آئیں گے، رفاعی خدمت کرنے والوں بھی آئیں گے، ان کے بڑے بھی آئیں گے، ان کے چھوٹے بھی آئیں گے. وہ جاتے ہیں لوگ. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ لوگ جو ہیں سب کی قدر کرو، سب کی قدر کرو. ان کے بزرگ آئیں تو ان کو اپنا بزرگ سمجھو. حضور نے فرمایا ہے ایسا کہ جب کسی قوم کا کریم اور بزرگ آوے تو تم اس کو بزرگ سمجھو. اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ. ان کو اس لائن کے بزرگ آویں تو ان کی بزرگی کی قدر کرو، ان کے عوام آویں تو ان کی قدر کرو، ان کے کاموں میں جو مدد دے سکتے وہ مدد دو. اور اپنا جو تمہارا کام ہے تمہارے بزرگوں نے بتایا ہے اس کو اپنا مقصد بنا کر کرو. اور ان کے سب کے ساتھ تعاون. میں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے. جتنے نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے، چاہے ان کے نام ہم کو معلوم ہو نہ ہو، وہ سب اللہ کے سچے بندے ہیں، سچا دین لے کر آئے ہیں. ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرے گا تو گیا دین میں سے. تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری. تو تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری، ان کو حق پر سمجھنا ضروری، لیکن اتباع اپنے نبی کا کریں گے. ایسے کہ تمام دینی کام ہیں ان سب کی قدر کرو اور اپنے کام کو مقصد بنا کر کرو. پھر ہر طرف سے تعاون ملے گا کام کو. ہر ایک آپ کے کام کی قدر کرے گا جس طرح آپ ان کی قدر کرتے ہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دنیا جو ہے مجازات ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. تو فرمایا جو معاملہ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. یہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ جو معاملہ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو اگر تم نے قدر کا معاملہ کیا کہ تو دین کے سارے کام ہیں، ان کے بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو بڑوں کے نام پر لڑنا نہیں ہے. نبیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا.
ہر نبی دوسرے نبی کو سچا بتاتا ہے. ایسے ہم کہ ہر لائن کے بڑے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں. یہ اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے کہ ان کے قدر منزلت کو پہچاننا. تو مولانا یہ فرماتے تھے مجازات کہ جو معاملہ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو چوکنا رکھو کہ ہماری طرف سے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہ ہو. سب کی قدر کرنی ہے. دین کا ایک سبحان اللہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے. ایک آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے کہ وہ بھی قیمتی ہے. کیوں کہ اس کا سبحان اللہ کے احد پہاڑ سے بڑا ہے. حضور فرماتے ہیں لا یحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو ہلکا مت سمجھو کہ ان کا کام ہلکا ہے ہمارا باری ہے. کہ عمل کو درجہ دینے کا حق اللہ رسول کو ہے، آپ کو نہیں ہے. اللہ رسول درجہ دیں گے، اس عمل کا یہ درجہ ہے، اس عمل کا یہ درجہ ہے، اس عمل کا یہ درجہ ہے. درجہ قائم کرنا عملوں میں یہ اللہ رسول کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے. نہیں تو ہم گولو کریں گے یعنی آگے نکل جائیں گے. جیسے اہل کتاب گولو کر کے آگے نکل گئے، وہ گمراہ ہو گئے. تو دین میں گولو بھی نہیں ہے کہ حد سے آگے نکل گئے، اور تقصیر بھی نہیں ہے، کوتاہی بھی نہیں ہے، کوتاہی بھی نہیں کرنی ہے. درمیانی چال چلنا، امتن وسطا، درمیانی چال چلو. حق والے کا حق پہچانو، درجے والے کا درجہ پہچانو. تو ہماری دعوت کے حالات اچھے بنیں گے. کیونکہ دعوت کے محاسن کو سمجھنا ضروری ہے. دعوت کی کیا خوبیاں ہیں، دعوت کی کیا خوبیاں ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کہتا ہے اس سے اچھا کسی بات ہوگی. تو وہ کیا اچھائیاں ہیں؟ وہ تقریر کرنے کا نام اچھائیاں ہیں کہ نہ، بلکہ تقریر میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. ہاں، ان البلا معقل بالمنطق، عربی کا مثل مشہور ہے کہ جتنی بلا ہے وہ آدمی کے بول سے لگی ہوئی ہے. ایک بول زبان سے نکل گیا بلا آ گئی، ایک بول کفر کا نکلا کافر ہو گیا. تو اپنے بولنے میں بھی احتیاط کریں. مولانا سید خان صاحب مرحوم تھے، وہ ہم کو بہت تاکید کر، میرا نام ان کے خطوط آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہ اپنے بیانوں میں احتیاط کرو کہ بیانوں سے بڑی غلط فہمیاں پھیلتی ہے، بڑا ہیجان پیدا ہوتا ہے، اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے. ہمارا تو ترغیب کا کام ہے، ترغیب کا کام ہے. مسلمانوں کو ترغیب دینا ہے اللہ آخرت کی، تاکہ وہ اللہ آخرت بنانے کے لیے نکلے، اپنا دین سیکھے، اپنے آخرت بناوے، اپنے دین کا مددگار بنے. استقبال کے زمانے میں لوگ بہک جاتے ہیں. کیوں کہ استقبال ہے. حالانکہ استقبال کا زمانہ ہی اصولوں کی حفاظت کا زمانہ ہے. نئی نئی باتیں استقبال کے زمانوں میں پیدا ہوتی ہے، پھر اختلاف ہوتا ہے. تو حضور منع فرماتے تھے نئی نئی باتیں نہ پیدا کرو، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، یہ فرمایا. تو ہم احتیاط کریں اپنے بولنے میں، اپنے بولنے میں، اپنے برتاؤ میں، تاکہ دعوت اپنے محاسن، اپنے خوبیوں کے ساتھ واضح ہو کہ دعوت کی کیا محاسن ہے، دعوت کی کیا خوبی ہے. کہ سب سے پہلے دعوت کی خوبی ہے دعوت دینے والوں کی نیت کی خوبی، کہ ان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، کہ وہ سوائے اللہ کی رضا کی، سوائے اپنے آخرت بنانے کے ان کے دل دماغ میں کچھ نہ ہو. یہ تاکید کی ہے کہ کام کرنے والا صرف اللہ اور آخرت کو سامنے رکھے. بس جس کے سامنے اللہ آخرت ہوگی پھر وہ ہر حال میں کام کرے گا. حسن نیت اس کو کہتے ہیں کہ حسن نیت پیدا کرو. یہ نیت کی خوبی کام کرنے والوں میں کہ کیوں کر رہے ہو، اعزاز مل رہا ہے اس لیے کر رہے ہو، خصوصیتیں مل رہے اس لیے کر رہے ہو. کہ اعزاز ملے نہ ملے، خصوصیت ملے نہ ملے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے تو اپنی آخرت بنانی ہے. صحابہ دنیا میں گئے تو دنیا والوں سے یوں کہا کہ تمہارے ملک میں ہم تمہاری کرنسی کی وجہ سے یا تمہاری دنیا کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، ہمارے عزائم تمہارے پاس آنے میں آخرت کے ہیں. یہ کہا آخرت کے عزائم کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہم تمہارے پاس آخرت کے عزائم لے کر آئے ہیں.
کہ تمہاری بھی زندگی بن جاوے، ہماری زندگی بھی بن جاوے، اور ہماری اور تمہاری آخرت بنے. ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے مالوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہارے عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری تعریف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہماری تعریف کرو کہ نا انما ہممنا الآخرہ. جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے گا وہ فتنے سے بچے گا. جی ہاں، عبداللہ ابن عمر جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی تو کھڑے ہو گئے فتنے بڑے بننے کے لیے. تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی حکومت کا اور اس کا. یہ کہہ رہا تھا، اپنے تیز اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے. اس وقت میں تیز اونٹ ایسے تھے، آج کے زمانے کی بہترین کاریں ہوتی ہیں، ایسے اس زمانے میں تیز اونٹ ہوتے تھے، نجیب کہتے تھے اس کو، نجیب، اچھا اونٹ ایسا چلتا تھا. تو اپنے اچھے اونٹ پر وہ کہا کہ اس کے یعنی اس عہدے کے حقدار ہم ہیں، ہم سے زیادہ حقدار کون ہے. یہ وہ کہہ رہا تھا اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہوا، کیونکہ استقبال کا زمانہ ہے تو ہر ایک کو اپنی عزت، اپنی بڑائی کا جان آتا ہے. ابن عمر سن رہے تھے. ابن عمر 7 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور سنت کے پورے پابند، حضور کی ہر ترتیب کے پورے پابند. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حقدار کون ہے. فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کے حقدار تو وہ ہیں جس نے تجھ کو، تیرے باپ کو محنت کر کے اسلام میں داخل کیا، وہ اس کے حقدار ہے. لیکن میں نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ مجھ کو اپنی آخرت یاد آئی کہ بولنے دو، میں نے تو جو کچھ کیا ہے آخرت کے لیے کیا ہے. تو ذکرت الجنت ونعیمہا فترکتھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مجھے جنت یاد آ گئی، آخرت یاد آ گئی. چھوڑو اس کجے میں کون پڑے، اس کو بولنے دو. تو جو اللہ آخرت کو سامنے رکھے گا وہ نہیں پڑے گا فتنے میں. وہ فتنے میں نہیں پڑے گا. اس لیے حسن نیت دعوت والے کی، دین والے کی پہلی خوبی کہ اپنے ارادے سے آخرت چاہے کہ میری آخرت تو بہرحال بننی چاہیے. اور اس کے لیے حسن نیت، اپنی نیت کو اچھے کرو، ہر وقت نیتوں پر دھیان رہو. کیوں کر رہے ہو؟ کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ وہ ترقی دے خوش ہو کر. کہ یہ غلط بات ہے کہ ایک اللہ ہے اس کو خوش کرنا ہے. حدیثوں میں ہے، پوچھا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے یا کوئی مال متاع کی غرض ہے اور اللہ کا راستہ بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. 2-3 دفعہ اس نے پوچھا، ہر مرتبہ یہی جواب ملا، کچھ نہیں ملے گا. لوگ پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تو صرف اسی عمل کو قبول کرے گا جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا. ایک ہی رشتہ ہے اللہ کے لیے کرنا. یہ حسن نیت، یہ دعوت کی اور دین کے ہر کام کی پہلی خوبی ہے. اچھی نیت، اور اچھی نیت کے بعد اچھا عمل. کہ اچھی نیت کے ساتھ اپنے عملوں کو اچھا کرو اور نیک عمل زیادہ کرو. نیک عمل زیادہ کرو. جیسے میں نے نبیوں کے قصے سنائے کہ نیک عملوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. حسن عمل، حسن نیت کہ اپنے عملوں کو زیادہ کرو. خالی ذمہ داری کے کام پورے کر کے آزاد نہیں ہو جانا ہے، بلکہ جس کام کو اچھا سمجھا، جس دین کو اچھا سمجھا، اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاویں. فرائض بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں، خدمت بھی ادا کریں، حسن سلوک بھی کریں. کہ اپنے اچھے عملوں کا ذخیرہ، اچھے عملوں کا ذخیرہ. حضور کے زمانے میں غریب آدمی مزدوری کر کے صدقہ دیتا تھا. حالانکہ غریب تو صدقہ لینے کا حقدار ہے کہ ٹھیک ہے میں لینے کا بھی حقدار ہوں، مجھے اپنی آخرت بھی بنانی ہے، اس لیے وہ مزدوری کر کے صدقہ دیتا تھا، اپنے عملوں کو بڑھاتے تھے. یہ مثالیں آپ حکایت صحابہ میں پڑھتے ہو. تو حسن عمل، حسن نیت، حسن اخلاق، یہ دعوت کے محاسن ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے کرو. کہ اخلاق دعوت کے ہتھیار ہیں، دعوت کے اوزار ہیں. کاریگر کے پاس اوزار ہوتے ہیں تو کام کرے گا، اوزار نہیں ہوتا کیسے کام کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹری کے اوزار ہے تو وہ ڈاکٹری کام کرنی تو کیسے کرے گا؟ کہ دعوت دینے والوں کے اوزار کہ ان کے اخلاق ہیں. جتنے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے کہ وہ اپنی دعوت کو پھیلائیں گے اور دلوں کو جیت لیں گے. ہاں، اپنے اچھے اخلاق سے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے اخلاق سکھاتے تھے. ایک عورت عائشہ کے پاس آئی، بہت غریب تھی، کچھ ہدیہ لائی ام المومنین کے لیے. عائشہ کو اس کی غریبی پر رحم آیا. ام المومنین عائشہ بہت سخی تھی، اور بہن اسما تھی وہ بھی بہت سخی، دونوں بہنیں بہت سخاوت میں مشہور تھی. جب غریب عورت ہے اور ہدیہ دے رہی ہے تو اس کو سمجھایا کہ بہن اپنا ہدیہ اپنے پاس رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو. نہیں لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر بات حضور کے سامنے رکھتی تھی. اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان سے بہت باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ صلی اللہ اس کی غربت پر رحم آیا، اس کی فقیری تنگی پر رحم آیا. میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، واپس کیا رحم کھا کر. حضور نے فرمایا رحم کھانے کا طریقہ دوسرا بھی تھا. وہ کیا کہ اس کا معمولی ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی ان کو. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، رحم کھانے کا مطلب. تو اس کا دل بھی رہ جاتا کہ میں ام المومنین کے ہدیہ لائی، وہ بھی قبول ہو گیا اور ان کی طرف سے مجھے یہ برکت بھی ملی. حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق کہلاتے ہیں. یہی دلوں کو جیتتے ہیں. حدیثوں میں کہ سب سے زیادہ وزندار چیز جو قیامت میں میدان میں عمل میں تولے گی ترازو میں، وہ آدمی کے اخلاق. اخلاق خراب ہوتے ہیں تو عبادتیں بھی چلی جائے گی. تو دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اچھے اخلاق. لوگوں میں جہالت ہوتی ہے، لوگ جہالت سے پیش آئیں گے، تو جہالت کے جواب میں نبی اخلاق بتاتے تھے. ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا. وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے، لوگ جہالت سے پیش آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جاہلیت کے زمانے میں بھیجا، زبردست جاہلیت، سوائے شرک کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے. آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. اسی سے جہالت کٹی ہے. جہالت کے جواب میں اگر حضور جہالت کرتے اور لڑنے والے سے لڑتے تو لڑائی ہی ہوتی، لڑائی ہی بڑھتی. آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ جہالت کے جواب میں اخلاق سے پیش آئے. مسجد میں ایک آدمی پیشاب کر دے، لوگ اس کو روکے کہ نہیں مت روکو، اسے پیشاب کر لینے دو، پیشاب رک جائے گا اس کا. ہاں، لا تضرموہ حدیث شریف میں کہ اس کو پیشاب میں سے میں لٹکاؤ، پیشاب کر لینے دو مسجد میں. اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ تو آسانی کرنے والے، اپنے ساتھیوں کہ تم تو آسانی کرنے والے ہو، پانی کا ڈول لے آؤ اور پانی بہاؤ، جگہ پاک ہو جاوے. ان کو یہ سمجھایا، اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے، اس میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ وہ جاہل ہے، جنگلی ہے. تو حسن اخلاق دعوت کے محاسن میں سے ہے، دعوت کی خوبیوں میں سے ہے. اللہ کے راستے میں اخلاق کی مشق ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں کہ سب کو برداشت کر کے، سب کو لے کر کے چلو، سب کی جھیلو، سب کی خدمت کرو، پھر دیکھو اخلاق بتاؤں گے. مولانا سعید صاحب کہتے تھے کہ تبلیغ میں اخلاق کی مشق ہے، خالی پھرنا نہیں ہے، اخلاق کی مشق ہے. کہ دوسرے جاتی کریں گے ہم صبر کریں گے، ہاں دوسرے جاتی کریں گے ہم احسان کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے، کہ پھر وہ دوست ہو جائے گا. یہی تعلیم دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے اخلاق کا معیار دیا گیا تھا. جیسے آپ کا دین سب سے اونچا، آپ کے اخلاق سب سے اونچے. اس لیے جہالت کٹ گئی اور لوگ بھائی ہو گئے، لوگ بھائی ہو گئے اور خدا کے بندے بن گئے. تو دعوت کے محاسن میں سے ہے اچھے اخلاق، کہ اچھی نیت، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھا اسلوب، اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. حسن اسلوب،
یہ ہم دعوت والوں کو سمجھنے کی باتیں ہیں. حسن اسلوب کہ اچھے اسلوب سے اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. مار کاٹ کی بات نہیں ہے، یہ رد کرنے کی بات نہیں ہے، تحقیر کی بات نہیں ہے، تردید کی بات نہیں ہے، تنقیص کی بات نہیں ہے. اچھے ڈھنگ سے پیش کرو بات. ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے، آپ روزانہ پڑھتے ہیں فضائل تبلیغ میں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. یہ کہہ رہا ہے زنا ایسا عمل ہے کہ کسی آسمانی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شرک اور زنا دونوں حرام ہیں، اور وہ زنا کی اجازت مانگے نبی سے. تو اس کو سمجھایا ہے. آپ جانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں حدیثوں میں تو سمجھایا اس کو کہ زنا، کیا تم اپنی بیٹی سے کوئی زنا کرے اس کو پسند کرو گے؟ کہ نہ. کہ کوئی تمہاری ماں سے کرے اس کو پسند کرے؟ نہ. کہ اپنے بہن خالہ کسی سے. تو بھائی جس طرح تم پسند نہیں کرتے ہو اس کام کو اپنی بیٹی بیوی سے، تو دوسرے لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے. یہ حسن اسلوب کہلاتا ہے، یہ سنت پیغمبر ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. ہاں، مار کاٹ نہیں ہے اس کام میں، اپنے آپ کو بچھانا پڑے گا. حسن اسلوب کہ اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات، اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ زنا کی محبت اس کے دل میں سے نکال دے. تو دعوت بھی دی، دعا بھی دی، اس کو اپنا بنا لیا، نہیں تو زنا کی طرف جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ اسلوب ہے. یہ حسن اسلوب، یہ دعوت کے محاسن ہے، دعوت کی خوبیاں ہیں. یہ کہ بات کو مثبت انداز سے پیش کرو. یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو. یہ نہیں کہ تم اس میں لگے ہوئے ہو. ہم لوگ امریکہ گئے 80 میں، سال رہے وہاں، کام نہیں تھا. تو ہم ان سے بات کرتے تھے. تو ایک دن وہاں کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ نے یہاں کوئی دنیا کی برائی تو بیان نہیں کی، کہ دنیا مچھر کے برابر ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا ہم نہیں کرتے دنیا، کہ ہم کو اچھا لگا. یہ کیوں کہ ہم تو یہاں دنیا کے لیے تو آئے ہیں، یا کون سے کھانا ہے کعبہ ہے کہ عبادت کے لیے ہمیں؟ یہ تو امریکہ ہے، تو ہم تو اپنی دنیا کے لیے آئے ہیں. کوئی یہاں کر کے دنیا کی برائی کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. یعنی یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی. ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہو، ڈگریاں ان کو دلاتے ہو، تو جس طرح ان کو ڈگریاں دیتے ہو ان کو ایمان بھی سکھاؤ، تاکہ تمہارے بچے ایماندار بھی رہیں، سچے بھی رہیں، تمہارے تابع دار بھی رہیں. ذرا ڈگری لیں تو یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، جوڑ ملا کے بعد. ہاں، نہیں تو اس کو برداشت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ بھی اس طرح سمجھاتے ہیں. مشرکین جو ہیں وہ موت کے بعد زندہ ہونے کو مانتے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تم کیسے انکار کرتے ہو؟ دیکھو میں زمین پر پانی برساتا ہوں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین کا سبزہ باہر نکل آتا ہے پانی برسنے سے. جو اس طرح مردہ زمین کو میں پانی برسا کر زندہ کرتا ہوں، ایسے زمین کے مردوں کو بھی میں اپنی قدرت سے زندہ کروں گا. کذالک الخروج، یہ نظیر بتائی کہ جس طرح یہ زمین اگا دیتی ہے مردہ زمین، ایسے مردے زمین میں سے نکلیں گے جیسے یہ نکلتے ہیں. یہ مثبت انداز کہتے ہیں اس کو. کذالک الخروج، ایسے زمین میں سے نکلو گے جیسے سبزہ نکلتا ہے. قرآن پڑھو، کیسا اسلوب ہے قرآن، حکیمانہ اسلوب کہ اپنے بات کو حکمت سے سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ، ہمدردی سے سمجھاؤ. محاسن دعوت مولانا سید خان صاحب ہم کو سمجھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. یہ محاسن ہے دعوت کے، دعوت کی خوبیاں ہیں یہ. اچھا اسلوب، اچھا گمان، مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو، حسن ظن. ہاں، تمام مسلمانوں سے عموماً اور اپنے ساتھیوں سے خصوصاً اچھا گمان رکھو. اسلامی معاشرت کا حکم ہے کہ آپس میں تمہارے گمان اچھے ہونے چاہیے. جب اچھے گمان ہوں گے تو اچھائیاں نظر آئے گی.
بدگمانی ہوگی تو برائیاں نظر آئے گی. شیطان اپنی تو خوبیاں دکھاتا ہے اور دوسروں کی خرابیاں دکھاتا ہے. اپنے بارے میں اللہ سے کہنے لگا شیطان کہ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں. اپنے بارے میں. حالانکہ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے چن کر کے بنایا ہے، چھانٹا ہوا ہے بندہ آدم. وہ کہتا ہے میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے یہ مجھے سیدھا کرے نہ کہ میں اس کو سیدھا کروں. اپنی خوبی دیکھ رہا. آدم علیہ السلام میں اس کو خوبی اس کو نظر نہیں آتی. یہ اس کا کام ہے. آدمی کا نفس، آدمی اور شیطان اپنی خوبیاں بتاوے اور دوسروں کی خرابیاں اس کے سامنے، اور بدگمانی لاتا ہے. علماء نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ بدگمانیاں شیطان دینداروں میں پھیلاتا ہے. دینداروں میں بدگمانیاں، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ کر دیا ہوگا. حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بدگمانی ہے. دین نے حکم دیا ہے کہ اچھا گمان رکھو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری تحریک یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے. مسلمانوں کی خوبیاں دیکھو. جماعت اس لیے ہوتی ہے، جماعت میں 8-10 آدمی ہوتے ہیں، ہر آدمی میں خوبی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کی خوبیاں اس سے مستفید ہو جاؤ، خوبیاں جمع کرو، ایک دوسرے کی خوبیاں لو. یہ ذکر کرنے والا ہے، یہ خدمت کرنے والا ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، یہ تشکیل کرنے والا ہے. یہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. 5 انگلیاں ایک سے نہیں بنائی اللہ نے. ہر ایک میں خیر ہے. حضور فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. ایک ایک آدمی سونے کی کان کی طرح سونا بھرا ہوا ہے اس میں. اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبیاں نظر آئے گی، عقیدت ہوگی، محبت ہوگی. اور اگر شیطان کی طرف سے آ کر بدگمانی پیدا ہوگی پھر کٹکٹاؤ ہوگا. سب سے پہلا اثر بدگمانی کا تعاون ختم ہو جائے گا. ذہن تعاون نہیں کرے گا کہ میں نہیں جانتا یہ جانے. ہاں کیوں؟ کہ اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی ہے. اور بدگمانی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. جی ہاں، نظر بدل گئی ہے تو اس کو اس کی خرابیاں ہی نظر آتی ہیں ذہن میں. پہلے خرابیاں بدگمانی کی وجہ ذہن میں نظر آئے گی، پھر زبان پر آئے گی. جب زبان پر آئے گی تو وہی بات غیبت بنے گی. بدگمانی کے بعد غیبت بنتی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی نقد سزا ملتی ہے. کہ غیبت کی نقد سزا کیا؟ کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے. بدگمانی ہوئی پھر وہ زبان پر آئے گی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. وہ پوچھو تو اس کو خبر بھی نہیں بیچارے کو. ہاں، پھر زبان پر تذکرہ آیا کہ غیبتیں ہوئی کہ بھائی اب دل پھٹیں گے. اس لیے اللہ نے اسے منع کیا ہے